الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. برادران محترم، ابھی جو آیات ہم نے سنی ہیں یہ سورہ شعراء کی آیات ہیں. سورہ شعراء میں ان آیات سے پہلے مختلف انبیاء علیہ السلام کا، ان کی قوموں کا اور ان قوموں کے ساتھ انبیاء علیہ السلام کے واقعات کا مختصر طور پر تذکرہ کیا گیا ہے. ایک ایک کر کے یہ بتایا گیا کہ ہر نبی نے اور ہر پیغمبر نے اپنی قوم کو دین کی، توحید پر ایمان رکھنے کی، نبوت اور رسالت کی تعلیم پر عمل پیرا ہونے کی اور آخرت کی جواب دہی پر ایمان لانے کی دعوت دی. مکارم اخلاق کی تعلیم دی اور برے اخلاق سے بچنے کی تلقین فرمائی. یہ چیز ہر پیغمبر میں اور ہر رسول میں مشترک ہے. پھر جہاں جہاں مختلف انبیاء علیہ السلام نے کوئی خاص خامی دیکھی اس کی نشاندہی فرمائی. کہیں ناپ تول میں کمی کا جرم پایا جاتا تھا، اس کی اصلاح فرمائی. کسی قوم میں کوئی اور اخلاقی برائی پائی جاتی تھی، اس کو دور کرنے کا حکم دیا. یہ سب کچھ بیان کرنے کے بعد پھر آخر میں براہ راست حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والوں سے خطاب ہے اور ایک اعتبار سے یہ تبصرہ ہے ان سارے واقعات پر جو اس سے پہلے ہوئے ہیں. ارشاد یہ ہوتا ہے کہ یہ کلام جو تمہارے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، یہ قرآن مجید جو تمہارے سامنے وقتاً فوقتاً اللہ کے رسول تلاوت کر رہے ہیں، جس میں تم سے پہلے لوگوں کی ساری تفصیل موجود ہے، مختلف انبیاء علیہ السلام نے جو جو دعوتیں دی اس کا سارا نقشہ اس میں نظر آتا ہے. یہ ایک ایسے پروردگار کا کلام ہے جو اس پوری کائنات کا خالق اور مالک ہے. اس ساری کائنات کی پرورش اس نے اپنے ذمے لی ہے اور اس کی مسلسل دیکھ بھال اور ایک ایک لمحہ اس پر توجہ اس کی قائم ہے. اس ذات عظیم الشان کی طرف سے یہ کتاب اور یہ کلام نازل کیا گیا ہے. قرآن مجید کے لیے جگہ جگہ جا بجا تنزیل کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ تنزیل من حکیم حمید. عربی زبان میں تنزیل کے معنی ہے کسی چیز کو تھوڑا تھوڑا کر کے آہستہ آہستہ اتارنا، بالتدریج کسی چیز کو لوگوں تک پہنچانا. یہ عربی زبان میں تنزیل کے لفظ سے اس مفہوم کو ادا کیا جاتا ہے. قرآن مجید سے پتہ چلتا ہے کہ پچھلے انبیاء علیہ السلام پر جو کتابیں اتاری گئیں وہ سب کی سب یک بارگی اور ایک وقت میں ان کو دے دی گئیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور پر اعتکاف کا حکم دیا گیا، وہ عبادت کے لیے تشریف لے گئے اور 40 روز کی عبادت کے بعد پوری کی پوری تورات ان کے سپرد کر دی گئی کہ یہ تورات لکھی ہوئی موجود ہے، یہ تختیاں لے جاؤ، اپنی قوم کو پڑھ کر سناؤ اور اس کے مطابق عمل کرو. اسی طرح سے دوسرے انبیاء علیہ السلام کو ایک خاص وقت میں پوری کی پوری کتاب دے دی کہ یہ کتاب ہے، اپنی قوم کو پہنچاؤ، خود بھی عمل کرو، قوم سے بھی عمل کراؤ. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک خاص معاملہ اختیار فرمایا اور وہ تھا قرآن مجید کو تھوڑا تھوڑا کر کے 23 سال کے طویل عرصے میں نازل کرنا. اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے جس کو ہمیشہ باقی رہنا ہے، جو ساری انسانیت کے لیے ہے، دنیا کی ہر قوم کے لیے ہے، دنیا کے ہر علاقے کے لیے ہے، ہر نسل کے لیے. اس لیے اس کو انسانوں کے دل و دماغ میں، انسانوں کے جسم و جان میں، انسانوں کے رگ و پے میں اور خون اور ریشے میں اچھی طرح سے جانشین کرنے کے لیے، اچھی طرح سے اتار دینے کے لیے یہ ضروری تھا کہ اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا جائے، تاکہ جیسے جیسے آتا جائے لوگ اس کو یاد کرتے جائیں،
سمجھتے جائیں، اس کے مطابق عمل کرتے جائیں، اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو بناتے چلے جائیں۔ چنانچہ جیسے ہی قرآن مجید کا نزول شروع ہوا، پہلے دن سے صحابہ کرام کی ایک جماعت تیار ہونی شروع ہو گئی، بالتدریج پھیلتی چلی گئی۔ ایک سے شروع ہوئے، 2 3 ہوئے، 10 12 ہوئے، سینکڑوں ہوئے، ہزاروں ہوئے، لاکھوں ہوئے، پورے قوم، پوری نسل اور پورا ملک تیار ہو گیا۔ جب قرآن مجید کا نزول مکمل ہوا 23 سال کے عرصے میں، تو اس کے مکمل ہونے کی یہ کیفیت نہیں تھی کہ ایک کتاب لکھی ہوئی موجود تھی، حضور نے دے دی کہ یہ میری کتاب ہے، اللہ نے بھیجی ہے، نہیں۔ جب قرآن کا نزول مکمل ہوا، اس کی کیفیت یہ تھی کہ اس پر عمل کرنے والے لاکھوں کی تعداد میں جزیرہ عرب کے لاکھوں مربع میل کے گوشے گوشے میں پھیلے ہوئے تھے۔ عرب سے باہر ایران میں، روم میں، حبشہ میں، دنیا کے مختلف بر اعظموں میں وہ حضرات موجود تھے لاکھوں کی تعداد میں، جنہوں نے 23 سال تک مسلسل قرآن مجید کو پڑھنا سیکھا، یاد کیا، اپنی زندگیوں میں اس کو ڈھالا، جن کا چلنا پھرنا، جن کا اٹھنا بیٹھنا، جن کا کھانا پینا، جن کے شب و روز، جن کی ہر چیز قرآن سے مختلف ذرہ برابر نہیں تھی۔ ان کو چلتا پھرتا دیکھ کے آدمی کہہ سکتا تھا کہ قرآن ایسا ہوتا ہے، قرآن اس طرح کی زندگی کی تعلیم دیتا ہے۔ لاکھوں آدمی ایسے پیدا ہوئے جن کی موجودگی میں قرآن کا ایک لفظ ضائع نہیں ہو سکتا تھا، ایک حکم مٹ نہیں سکتا تھا۔ لاکھوں آدمیوں کو کون مٹا سکتا ہے؟ صرف یہ نہیں کہ ان کی زندگیوں میں قرآن مجید اچھی طرح سے جاگزین کر دیا گیا، ان کے دماغوں میں محفوظ کر دیا گیا، ان کے سینوں میں بٹھا دیا گیا، ان کی زندگی کے ایک ایک لمحے کا ایک ایک حرکت اور ایک ایک سکون 100% قرآن کے مطابق بنا دیا گیا۔ یہ چیز اس وقت ممکن ہوئی جب قرآن مجید کا نزول 23 سال کے طویل عرصے میں ہوا۔ لہذا قرآن مجید کے نزول کے ساتھ ساتھ تبدیلی اور اصلاح کا، انسانوں کی اصلاح کا، انسانوں کی انفرادی بہتری کا، ایک پورے مسلم معاشرے کی تشکیل کا اور ایک پوری ریاست کی تعمیر کا جو کام شروع ہوا، وہ جیسے ہی قرآن مجید کا نزول مکمل ہوا، یہ سارا کام پایہ تکمیل کو پہنچ گیا۔ اس لیے قرآن مجید کی لائی ہوئی تبدیلی وہ واحد تبدیلی ہے پوری دنیا کی تاریخ میں جس نے 23 برس تک مسلسل براہ راست وحی الہی کی روشنی میں، اس کی رہنمائی میں اور اس کی قیادت میں اپنی منزل مکمل کی۔ اس لیے قرآن مجید میں جا بجا اس بات کو واضح کیا گیا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جو پے در پے تھوڑی تھوڑی کر کے نازل کی گئی۔ محدثین نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو وحی کا نزول ہوا وہ 24,000 مرتبہ ہوا، پہلے لمحے سے لے کر اور اس دنیا میں سے تشریف لے جانے تک آخری مرحلے میں اس پورے عرصے میں جتنی مرتبہ وحی نازل ہوئی اس کی تعداد 24,000 ہے۔ گویا 24,000 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے مختلف مواقع پر، مختلف لمحات میں حضور کو رہنمائی فرمائی اور حضور کے واسطے سے انسانوں کو راہ ہدایت دکھائی۔ یہ شرف، یہ عزت کسی اور قوم کے کسی اور پیغمبر کی قوم کو، کسی اور انسان کو اور کسی اور امت کو حاصل نہیں ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید جا بجا اس بات کو بہت اہتمام سے بیان کرتا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جو براہ راست اللہ نے اپنے اہتمام میں نازل کی ہے اور تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کی۔ پھر اس میں ایک چیز اہمیت کی اور بھی ہے۔ کفار مکہ اعتراض کیا کرتے تھے، آج بھی بہت سے لوگ اعتراض کرتے ہیں، مغربی اور مشرقی دونوں قسم کے مخالفین اسلام ایک ہی بات دہراتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ قرآن مجید کا نزول دراصل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اپنے خیالات کی عکاسی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ایک بہت ہی حساس انسان جب معاملات اور حالات کو دیکھتا ہے تو اس کا اپنا انعکاس مختلف الفاظ اور خیالات کی شکل میں ہوتا ہے۔
اس بات کی وضاحت اور تردید کے لیے قرآن مجید میں جا بجا مختلف پہلوؤں سے ذکر کیا گیا ہے۔ ان آیات میں کہا گیا کہ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور بلا کسی شک و شبے کے یقین رکھو کہ یہ تنزیل ہے، پے در پے اتاری جانے والی کتاب ہے اس ہستی کی طرف سے جو پوری کائنات کی پروردگار اور مالک ہے۔ اور صرف یہی نہیں ہے، نزل بہ الروح الامین، اس کتاب کو لے کر آنے والی کوئی معمولی ہستی نہیں ہے، اس کتاب کو کسی معمولی ذریعے سے نہیں اتارا گیا، بلکہ اس کو براہ راست جبریل امین جو تمام ملائکہ کے سردار ہیں اور جتنی مخلوقات اللہ رب العزت نے پیدا کی ہے انسان کے علاوہ، اس میں سب سے افضل ترین انبیاء علیہ السلام کے بعد افضل ترین مخلوق اللہ کی جبریل امین اس کو لے کر اترے۔ پھر ان کی بہت سی صفات ہیں، قرآن مجید میں کئی مقامات پر ان کے بہت سے پہلوؤں کو بیان کیا گیا ہے، لیکن یہاں جس پہلو کو نمایاں کیا گیا وہ الامین کی صفت ہے کہ ایک نہایت امانت دار، ایک نہایت دیانتدار مخلوق جبریل امین اس کو لے کر اترے ہیں اور دوسرے امانت دار پر اس کو لے کر آئے ہیں۔ یعنی امانت اور دیانت ابتدا میں بھی ہے اور انتہا میں بھی ہے۔ جو لے کر آیا ہے وہ بھی پوری طرح سے امانت اور دیانت کی صفت سے متصف ہے، اور جس کے پاس لے کر آیا ہے اس پر بھی امانت اور دیانت ختم ہے۔ لہذا اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش ممکن ہی نہیں۔ ایک دوسری جگہ قرآن مجید میں آیا ہے 29ویں پارے میں کہ جب اللہ کی وحی جبریل امین لے کر آتے ہیں تو یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہوتا تھا کہ حضور علیہ السلام پر اللہ کا کلام اتر رہا ہے، بلکہ یہ کلام اترتا تھا اس خداوند کائنات کا جو پوری کائنات کا بلا شرکت غیر حاکم ہے، اور اس کی طرف سے ایسی ہدایت اتر رہی ہے جو آئندہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باقی رہے گی، اور اس کے بعد کوئی اور ہدایت اترنے والی نہیں۔ لہذا اس کے مقام و مرتبے کو، اس کی عظمت اور شان کو نمایاں کرنے کے لیے اللہ کی طرف سے یہ اہتمام ہوتا تھا کہ اللہ کی مخلوقات اور فرشتوں کا ایک پورا لشکر اس کی حفاظت کے لیے آتا تھا۔ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ رَصَدًا، کہ جب اللہ کی وحی اترتی ہے تو اس کے آگے بھی اور اس کے پیچھے بھی بڑے مضبوط حفاظت کرنے والے اللہ کے بندے ہوتے ہیں۔ کون ہوتے ہیں؟ فرشتے ہوتے ہیں، جنات ہوتے ہیں، ہمیں نہیں معلوم، لیکن جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی اترتی تھی اتنی شان کے ساتھ آتی تھی کہ پورے عالم روحانیت کو اس کا اندازہ ہو جاتا تھا کہ عظیم الشان واقعہ اس روئے زمین پر ہونے والا ہے۔ ایک خیال انسان کے دل میں یہ آ سکتا ہے کہ ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کہ اتنے اہتمام کے ساتھ اللہ کی وحی حضور پر آتی ہو اور باقی بھی بڑے اہتمام ہم نے سن لیے، لیکن ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک چیز پہنچائی گئی، آپ نے سنی، ممکن ہے پورے طور پر یاد نہ رہتا ہو، ممکن ہے پورے طور پر اس کو بیان نہ کر پاتے ہو، مخالف کہنے والا کہہ سکتا ہے۔ اور یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی ایسی بات ہے کہ کسی نے کہی نہیں، یہودیوں نے عیسائیوں نے ہزاروں مرتبہ کہی، اس کا جواب قرآن مجید میں جا بجا موجود ہے۔ ایک تو یہی ہے علی قلبک لتکون من المنذرین، یہ کوئی آنکھوں کا یا کانوں کا محتاج یہ کلام نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے اس کو براہ راست آپ کے قلب مبارک پر اتارا ہے، براہ راست حضور کے دل پر لکھ دیا گیا ہے۔ جو چیز دل پر لکھ دی جائے، پتھر پر جس کا نقش کر دیا جائے، اس کو کوئی مٹا نہیں سکتا، اور جو چیز دل پہ لکھی ہوئی ہو، پتھر کو مٹانا آسان ہے، دل کا لکھا مٹانا ممکن نہیں۔ ایک دوسری جگہ قرآن مجید کا ارشاد ہوتا ہے کہ سنقرئک فلا تنسیٰ، کہ اس قرآن مجید کو پڑھانے والے بھی ہم ہیں اور یاد رکھوانے والے بھی ہم ہیں، ہمیں پڑھانا ہے اور ہمیں ہی یاد کرانے کی ذمہ داری لینی ہے۔ یہ سب اللہ نے کہا کہ میری ذمہ داری ہے، اس کو لوگوں تک پہنچانا، اس کو یاد رکھنا، اس کو محفوظ رکھنا، یہ ساری کی ساری ذمہ داری اللہ نے خود اپنے ہاتھ میں لی ہے، اس لیے کہ اس کو آخر لمحے تک، جب تک اس کائنات میں انسانیت موجود ہے، جب تک اس دنیا میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والے موجود ہیں، اس وقت تک اس کتاب کو زندہ رہنا ہے اور
اس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ نے لی. اس سے پہلے بھی بہت سی کتابیں اللہ نے اتاری، تورات اتاری اور زبور اور انجیل اور بہت سی کتابیں، لیکن آج وہ ہمارے پاس اپنی اصلی شکل میں، یقینی شکل میں موجود نہیں. خود ان کے ماننے والوں کو یقین نہیں ہے کہ اس میں کیا تبدیلیاں اور کیا تحریفات ہوئی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کتابوں کی حفاظت انسانوں کو کرنی تھی، اور قرآن مجید محفوظ ہے چوں کا توں ایک ایک لفظ اور شوشے کے ساتھ، اس لیے کہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. ہم نے ہی اس یاد دہانی کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. ایک بات کسی اور کے ذہن میں یہ آ سکتی ہے، اور مخالفین نے اس کو کہا ہے. آپ دوسری آسمانی کتابوں کا دیکھیں کہ کوئی سر پیر سمجھ میں نہیں آتا. اول تو وہ ایسی زبانوں میں لکھی ہوئی ہیں جن کا آج بولنے والا کوئی موجود نہیں. عبرانی زبان کوئی دنیا میں آج نہیں جانتا. چند سال پہلے ایک آدمی بھی بولنے والا نہیں تھا. اب اسرائیل میں یہودیوں نے زبردستی 2-4 ہزار کو سکھائی ہے. سریانی زبان آج کوئی جاننے والا دنیا میں موجود نہیں. سنسکرت بولنے والا آج دنیا میں ایک آدمی بھی نہیں. لہذا جو مذہبی کتابیں ان پرانی زبانوں میں لکھی ہوئی ہیں، ان میں کیا لکھا ہے، کیا ان کا پیغام ہے، 10 آدمی 10 مختلف باتیں کہہ سکتے ہیں. اس لیے کہ سنسکرت ایک مردہ زبان ہے، سریانی ایک مردہ زبان ہے، عبرانی ایک مردہ زبان ہے. لیکن قرآن مجید واحد استثناء ہے ساری آسمانی کتابوں کا جو آج بھی ایک زندہ زبان میں ہے، ایک مکمل طور پر زندہ زبان ہے جسے کروڑوں انسان شب و روز بولتے ہیں، اور کروڑوں انسان ایک عقیدت، محبت اور اہتمام سے اس کو پڑھتے اور سیکھتے ہیں. دنیا کے ہر گوشے میں عربی جاننے والے موجود ہیں. یہ واحد کتاب ہے جس میں کوئی آسمانی کتاب نازل ہوئی، واحد زبان ہے جس میں کوئی آسمانی کتاب نازل ہوئی، اور وہ زبان آج تک زندہ زبان کی حیثیت سے موجود ہے. اور ہزاروں سال گزرنے کے باوجود اس میں ایک لفظ کی اور ایک شوشے کی تبدیلی نہیں ہوئی. دنیا میں زبانیں 100-200 سال میں بدل جاتی ہیں. آپ 300 سال پہلے کی اردو پڑھیں، نہ میری سمجھ میں آئے گی نہ آپ کی سمجھ میں آئے گی. یہاں بہت سے انگریزی جاننے والے ہوں گے، آپ 300 برس پہلے کی انگریزی پڑھیں، نہ میری سمجھ میں آئے گی نہ آپ کی سمجھ میں آئے گی نہ انگریزوں کی سمجھ میں آئے گی. سنسکرت جس میں ہمارے پڑوسی قوم کی ساری مذہبی کتابیں ہیں، کسی سے جا کے پڑھوا کے دیکھ لیجئے ایک لفظ نہیں سمجھ میں آئے گا کسی کو. لیکن عربی جاننے والے اس محفل میں ہزاروں موجود ہیں، یہاں موجود ہیں، کہ جو قرآن مجید کو اسی طرح پڑھ سکتے ہیں جیسے آپ اردو کا اخبار پڑھ کے سمجھ سکتے ہیں. جیسے ہم میں سے ہر ایک اردو کا اخبار پڑھ کے سمجھ سکتا ہے، قرآن کو اس طرح سمجھنے والے دنیا کے ہر گوشے میں ہزاروں موجود ہیں. کسی اور زبان کے ساتھ ایسا نہیں. پھر بہت سی آسمانی کتابیں ایسی ہیں کہ جو پہلیوں کے انداز میں ہیں. مذہبی کتابیں بہت سی قوموں کے پاس ہیں، ان کا دعویٰ ہے کہ یہ آسمانی کتابیں ہیں، لیکن معمے اور چیستہ کے انداز میں ہیں. کچھ پتہ نہیں چلتا کہ مراد کیا ہے. قرآن مجید اس کے برعکس واضح، کلیئر، دو ٹوک انداز میں ہے. ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ اس کا حکم کیا ہے اور کیا بات قرآن نے کہی. آج تک 1400 برس میں کوئی مسلمانوں میں کبھی شک و شبہ پیدا نہیں ہوا کہ فلاں حکم سے کیا مراد ہے یا فلاں ہدایت کا کیا مفہوم ہے. یہ ہے مفہوم بلسان عربی مبین. قرآن مجید کا عربی زبان میں ہونا یہ خود اپنی جگہ ایک دلیل اور معجزہ ہے قرآن مجید کے حق ہونے کی. اور واضح طور پر اتنے دو ٹوک انداز میں، اتنے کھلے انداز میں کہ جس میں کوئی شک و شبہ پیدا نہیں ہو سکتا، یہ صرف قرآن مجید کا خاصہ ہے. کوئی اور مذہبی کتاب اس خصوصیت میں قرآن مجید کا مقابلہ نہیں کر سکتی. یہ تبصرہ قرآن مجید پر اس لیے کیا گیا ہے کہ اس سے پہلے مختلف انبیاء علیہ السلام کے واقعات بیان کیے گئے، ان کی قوموں کے انحرافات کو بتایا گیا. ان کے زمانے میں جو لوگ تھے انہوں نے جو جو اللہ کے حکم کی نافرمانیاں کی ان کا ذکر کیا گیا، اور یہ بتایا گیا کہ ان پیغمبروں نے کیسے اپنی قوم کو دین کی تعلیم پر قائم ہونے کی دعوت دی. پھر یہ کہا گیا کہ یہ وہ چیز ہے کہ تمام پیغمبروں سے ہوتی ہوئی چلی آ رہی ہے تسلسل کے ساتھ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کی دعوت دے رہے ہیں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. یہ وہی چیز ہے جو سارے انبیاء کہتے چلے آئے ہیں، جس کی سارے پیغمبر دعوت دیتے چلے آئے ہیں. کوئی نئی بات
حضور علیہ الصلوۃ والسلام لے کر نہیں آئے ہیں. وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ, بغیر کسی شک و شبے کے یہ وہی چیز ہے جو سارے پہلوں کی پرانی کتابوں میں موجود تھی. جو چیز تورات میں تھی, جو کچھ انجیل میں تھا, جو کچھ زبور میں تھا, وہی قرآن مجید میں ہے. وہی توحید ہے, وہی رسالت ہے, وہی آخرت پر ایمان ہے, وہی مکارم اخلاق ہے, وہی بد اخلاقیوں سے, ظلم سے اور برائیوں سے بچنے کی تعلیم ہے. کوئی نئی چیز نہیں ہے. لہذا اگر اس پر ایمان رکھتے ہو اور ان کے آسمانی کتابیں ہونے کے قائل ہو تو اس کا بھی قائل ہونا چاہیے. اچھائی اگر ایک ذریعے سے آئے, ایک ہی راستے سے دو روشنیاں آئیں, ایک کو قبول کر لینا, ایک کو انکار کر دینا, یہ کسی عقل مند انسان کا شیوا نہیں ہو سکتا. یہ خلاصہ ہے ان آیات کا جو ابھی ہم نے سنی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.